عقائد، کوئی ایک خدا کو مانے، 100 انسان کی اجتماعی زندگی سے اللہ کو نکال دیا گیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے موجودہ عالمی حالات اور ان کے پس منظر میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل۔ اس ضمن میں سب سے پہلے ہمیں معین کرنا ہوگا کہ موجودہ عالمی حالات کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے، غور کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ بنتا ہے کہ آج کل کے حالات کیا ہیں عالمی سطح پر۔ اس میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کی 3 سطحیں ہیں میرے نزدیک۔ سب سے پہلی سطح یہ ہے جو سب سے نمایاں ہے، واضح ہے، اکثر لوگوں کے علم میں ہے، اس کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اس کا تذکرہ ضروری ہے میری اس موضوع کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا یونی پولر بن چکی ہے، یک قطبی عالم ہے یہ، اور امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکا ہے۔ اس کی طاقت کا، حربی طاقت کا، جنگی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ ہر موقع پر ایک نیا ہتھیار نکال کر لاتا ہے۔ اس کے ہاں ریسرچ مسلسل جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔ افغانستان میں جب جہاد ہو رہا تھا روسیوں کے خلاف، تو سٹنگر میزائل پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا۔ اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا میزائل بھی ہے جو سیدھے رخ پر جانے کی بجائے اپنے ٹارگٹ کو پرسو کرتا ہے، فالو کرتا ہے۔ پھر جب پہلی خلیجی جنگ ہوئی تو پیٹریوٹ میزائل آ گیا۔ اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی انویڈنگ میزائل آ رہا ہو، وہ اسکڈ میزائل ہو اب عراق کا، یا کوئی اور میزائل ہو، ایٹمک ہتھیار لے کر آ رہا ہو، اسے فضا ہی میں تہس نہس کیا جا سکتا ہے۔ ایک پیٹریوٹک میزائل جائے گا اور وہیں پر اس سے ٹکرا کر ختم کر دے گا۔ اب جنگ کے اندر بہت سے نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب لیزر گائیڈڈ بامبز جو ایگزیکٹ نشانے پر جا کر لگتے ہیں 30-35 ہزار فٹ کی بلندی سے، ورنہ پہلے بمبارڈمنٹ ہوتی تھی تو جہاز کو نیچے آنا پڑتا تھا، اور ظاہر بات ہے جب جہاز نیچے آتا تھا بامبر تو وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن کا نشانہ بن جاتا تھا، اس کا امکان بہرحال موجود ہوتا تھا۔ اب اس کا سوال ہی نہیں، وہ تو 35,000 فٹ کی بلندی سے لیزر گائیڈڈ بم پھینک رہا ہے، وہ جہاں سے لیزر کی شعاع نکلی ہے وہیں جائے گا سیدھا۔ بہرحال یہ صرف میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، اس کی حربی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں۔ پھر اس میں تکبر، ایروگنس اس درجے بڑھ چکا ہے کہ اسے نہ تو عدل و انصاف کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کی فکر ہے، ان کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی فکر نہیں، اپنے بہترین الائز کی رائے کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ وسیع ترین سطح پر امریکہ اور یورپ کے اندر مظاہرے ہوئے عراق کی جنگ کے خلاف، اس نے بالکل پرے کاہ کے برابر وقت نہیں دی۔
یو این او ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو یو این او کو بھی دھکا دیا، بیٹھے رہو. یہ ایروگنس ہے، ایروگنس. وی کین گو اٹ الون. نئے نئے اصول بنائے ہیں. پری ایمپٹیو اسٹرائک. ہمیں کسی ملک کی طرف سے ذرا سا اندیشہ بھی ہو گیا کہ وہ ہمارے لیے مستقبل میں کہیں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو ہمیں حق حاصل ہے کہ اس پر حملہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ملک کی طرف سے کوئی اقدام ہو اور پھر ہم حملہ کریں. یہ ہے گویا کہ ایک مست ہاتھی کے مانند ہے امریکہ اپنی قوت کے، حربی قوت کے اعتبار سے، جس کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہ یورپ میں ہے، نہ جاپان میں ہے، کسی میں نہیں ہے. عالم اسلام کا تو ذکر ہی کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو سب کے سامنے ہے کہ اس وقت امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکا ہے. دوسری حقیقت جو ویسے تو کئی صدیوں میں ڈیولپ ہو کر آئی ہے رفتہ رفتہ، وہ ہے ایک اجتماعی نظام جس نے کہ اس وقت پورے گلوب کو انگلف کر دیا. اس اجتماعی نظام کی 3 سطحیں ہیں. جیسے کوئی شخص جب ملیریا بخار چڑھتا ہے تو سردی اتنی لگتی ہے کہ ایک رضائی، دوسری رضائی، تیسری رضائی اوپر ڈالتے ہیں. تو 3 رضائیاں ہیں در حقیقت کے جو اس وقت دنیا نے اوڑھی ہوئی. اس میں سے جو نزدیک ترین ہے زمین کے یا مریض کے، وہ ہے سماجی نظام. اس کے اوپر دوسری رضائی ہے معاشی نظام، اور سب سے اوپر ہے رضائی سیاسی نظام. اب ان تینوں نظاموں کا جائزہ لیجیے، اور اس کے لیے چونکہ ہم اوپر سے چل رہے ہیں، پہلے ہم نے امریکہ کی بات کی ہے اور اب سیاسی نظام. پچھلی 2-3 صدیوں کے اندر جو نظام بڑھا، یورپ سے شروع ہوا، پوری دنیا میں پھیل گیا، اور آج گویا کہ وہ موضوع ہے، اصل موضوع ہے، ایکسپٹڈ فیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر. وہ ہے سیکولرزم. اور سیکولرزم کے معنی کیا ہے؟ انسان کے اجتماعی معاملات میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں. مذہب صرف انفرادی معاملے کا نام ہے، اس میں ہر انسان آزاد ہے، لیکن اس کی 3 چیزیں ہیں صرف، چوتھی چیز اس میں شامل نہیں ہے. عقائد، کوئی ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے، اسے آزادی ہے. عبادات، وہ ایک انسین خدا کی عبادت کرے، یا پتھر کے بتوں کی عبادت کرے، یا پیپل کے درخت کی عبادت کرے، یا سانپ کی عبادت کرے، یا انسان کے آلہائے تناسل کی عبادت کرے، یہ بھی ہے ہندوؤں کے اندر. سورج کی کرے، چاند کی کرے، ستاروں کی کرے، کھلی آزادی ہے. پوجو جسے پوجنا چاہتے ہو، اور جو بھی موڈز آف ورشپ تم رکھنا چاہو تمہیں آزادی ہے. قانون میں، سیاسی نظام میں، قانون سازی کے عمل میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا. گویا کہ انسان کی اجتماعی زندگی سے اللہ کو نکال دیا گیا. ہماری پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں. گو اینڈ لیو ان دی ماسکس، سینیگوگس، چرچز، مندر، جہاں چاہو جاؤ، ہمارے پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، ہماری مارکیٹ پلیس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، ہمارے سماجی نظام سے بھی تمہارا کوئی سروکار نہیں. یہ ہم خود بنائیں گے. وی آر اوور سیلز سوورن. ہم حاکم ہیں. عوامی حاکمیت کے اصول پر ہم قانون سازی کریں گے، انتخابات کریں گے. انتخابات کے نتیجے میں جو بھی پارلیمنٹ
یا کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں، کانگریس کہہ دیں، کچھ بھی کہیں، وہ قانون بنائے گی اکثریت کے ساتھ. وہ چاہے شراب پینے کی اجازت دے، چاہے بین کر دے، اس کا اختیار ہے. لیکن یہ بیننگ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ کسی مذہب میں وہ بینڈ ہے. وہ ہم جنس شادیاں اجازت دے، اسے اختیار ہے. مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، اسے اجازت ہے، وہ قانون بنا سکتی. گویا کہ پورے سیاسی نظام سے، اجتماعی نظام سے اللہ کو بے دخل کر دیا گیا. کسی آسمانی ہدایت کا کوئی سروکار نہیں، کسی خدائی قانون کا کوئی اعتبار نہیں. بس اس کی تلاوت کر لیں، کتابیں پڑھ لیں. سکھ جو ہے گرو گرنتھ صاحب پڑھ لیں، مسلمان قرآن پڑھتے رہیں، ہندو وید پڑھتے رہیں، رامائن بھگوت گیتا پڑھتے رہیں. وہ صرف اپنے مندروں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر وہ تراویح میں پورا قرآن پڑھ لیں مہینے میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اٹس دیئر چوائس. یہ نظام ہے جو آج پوری دنیا کو پورے طور سے اپنی گرفت میں لے چکا ہے. اس سے نیچے آئیے تو دوسری رضائی جو ہے وہ ہے معاشی نظام. پوری دنیا میں معاشی نظام اس وقت انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم کی بنیاد پر ہے. سود پر مبنی کیپٹلسٹ سسٹم، سرمایہ دارانہ نظام، جس میں اصل طاقت، اصل حق سرمایہ کو حاصل ہے، لیبر کو نہیں. اور سرمایہ از خود بھی بغیر کسی محنت کے کمائی کر سکتا ہے. آپ بینک میں روپیہ رکھ دیں، سود لیتے رہیں، آپ کی کسی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے. کہیں سے ایک مرتبہ ڈاکہ ڈال کر، غبن کر کے، کچھ اور کر کے آپ ایک دفعہ سائزیبل رقم رکھ دیں بینک میں، اب ہر مہینے آپ کو ملتا رہے، کھاتے رہے. آپ کی کسی محنت کی ضرورت نہیں، کسی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں. پھر اس کی ایک اور چھوٹی بہن آئی اور وہ ہے جوا، اسپیکولیشن. ایک تیسری بہن آئی انشورنس. انشورنس بھی اصل میں کیپٹلزم کے تحفظ کا ذریعہ ہے. آپ نے کارخانہ لگایا ہے، چاہے ماچس فیکٹری لگائی ہے، آپ کے 10 کروڑ روپیہ اس میں لگ گیا ہے. اب اس ماچس فیکٹری کے لیے آفات جو ہیں زمینی آسمانی آ سکتے ہیں. آگ لگ جائے، شاہدرہ کے اندر ماچس فیکٹری ہے، ایسا سیلاب آئے کہ بہا کے لے جائے. اس صورت میں سرمایہ دار کا جو نقصان ہوگا اس کو بھی جو کنزیومر ہے ماچس والا وہ ادا کرے گا. وہ اسے انشور کرائیں گے اور انشورنس پر جو انہیں دینے پڑیں گے ہر مہینے یا ہر سال پیسے، وہ اپنی ماچس کی کاسٹ میں ڈال دیں گے. لہذا ہر کنزیومر جو ایک ماچس خرید رہا ہے، اس ماچس کی کاسٹ کے ساتھ ساتھ اس کیپٹلسٹ کی کہ فیوچر کی حفاظت کے بھی پیسے خود دے رہا ہے. یہ تین جو ہیں مل کر ایک معاشی نظام بنتے ہیں. اس معاشی نظام کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی اور وہ کمیونزم کا نظام تھا. کمیونزم میں انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا. انفرادی ملکیت ہی نہیں تو انٹرسٹ کائے پر ہوگا؟ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تو کس چیز پر انٹرسٹ ہوگا؟ سب ہر چیز جو ہے وہ تو قوم کی ملکیت ہے. آپ کام کریں، ویج لیں، کھانے کا آپ کا بندوبست ہوگا، یہ حکومت کے ذمے ہے. لیکن اس سے آگے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت بنائیں، کوئی ایجیٹیشن کریں، کوئی اپنی ویجز بڑھانے کے لیے جدوجہد کریں. نتھنگ آف دی سارٹ. اس نظام میں چونکہ غیر فطری انتہا پسندی تھی، یہ چل نہیں سکا زیادہ دیر تک. اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے. یہ ایک ہی نظام تھا کہ جو کیپٹلزم کو چیلنج کر رہا تھا، اور پچھلی صدی کے وسط میں یہ سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا اور ویسٹرن کیپٹلزم کانپ رہا تھا اپنے گھر کے اندر. یہ بڑھتا چلا رہا. یورپ آدھے سے زیادہ اس نے قبضہ لیا تھا.
لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا تھا، سینٹرل امریکہ میں پہنچ گیا تھا، کیوبا میں آج تک ہے، پھر یو ایس ایس آر کے علاوہ چائنا میں پہنچ گیا تھا، ہندوستان میں پہنچ گیا تھا، بنگال میں اور کیرلا میں اس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یو ایس ایس آر جو ہے کانکویسٹ آف دی اسپیس، خلا کی فتح، اس میں بہت آگے نکل گیا تھا امریکہ سے. امریکہ کانپ رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے مذہبی کتابیں بڑے پیمانے پر کروڑوں کی تعداد میں شائع کی کہ لو بابا خدا کے لیے قرآن پڑھو، دیکھو کہ یہ کمیونزم جو ہے یہ تمہاری کتاب کے خلاف ہے. دی گلوریس قرآن، مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ امریکہ کا چھپا ہوا، مفت تقسیم ہو رہا ہے. بھگوت گیتا پڑھو بھائی پڑھو، اپنشد پڑھو بھائی پڑھو. مجھے اسی وقت اپنشد ملا تھا جس کو کہ میں نے انگلش ٹرانسلیشن میں نے پڑھا تھا، گیتا، تاکہ یہ مذہب جو ہے کسی طریقے سے روک بنے. نیٹو بنا دی گئی تھی، سیٹو بنا دی گئی تھی، سینٹو بن رہی تھی یا بن بھی گئی تھی، ٹو کنٹین رشیا اینڈ یو ایس ایس آر، ٹو کنٹین کمیونزم. اٹس اے تھریٹ ٹو آور سسٹم، اکنامک سسٹم. وہ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، مذہب سے سروکار ہی نہیں تھا. یو ایس ایس آر کے لوگ بھی عیسائی تھے، ویسٹرن یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی عیسائی تھے، مذہبی تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. اتنا ہی اختلاف تھا جتنا مسلمانوں کے مختلف مسلکوں میں ہوتا. یہ کیتھولک ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں، یہ رشین آرتھوڈاکس ہیں، یہ گریک آرتھوڈاکس ہیں، بس تھے تو کرسچنس. سب کے سب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، سب کے سب